بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امام مظلوم علیہ السلام کا کربلا پہنچنے کے وقت خطاب۔ دوستو، امام مظلوم علیہ السلام کا قافلہ اور لشکر ہور ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک مسلح شخص ان کے نزدیک آیا۔ یہ شخص ابن زیاد کا قاصد تھا اور اس کی طرف سے ہور کے نام ایک خط لے کر آیا تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ خط پاتے ہی حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسے بیابان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ حور علیہ السلام نے یہ خط امام علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا اور انہیں اپنی اس نئی ذمہ داری سے مطلع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوا، غازریات یا شفیہ میں اتر کر قیام کرنے دو۔ حور نے کہا، میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اب میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قاصد ابن زیاد کا جاسوس بھی ہے اور میری تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس دوران زہیر ابن کین نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہمارے لیے اس مختصر لشکر سے جنگ کرنا ان کے پیچھے آنے والے کثیر افراد سے جنگ کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، کیونکہ خدا کی قسم کچھ ہی دیر بعد بہت سے لشکر ان کی مدد کو آ پہنچیں گے، پھر ان سب کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے زہیر کے اس مشورے کے جواب میں فرمایا، میں کبھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حور سے مخاطب ہو کے فرمایا، بہتر ہے کہ کچھ اور آگے بڑھ کر ٹھہرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ حور نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں قافلے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حور کے لشکر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جگہ فرات سے نزدیک ہے اور پڑاؤ کے لیے مناسب ہے، امام کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امام علیہ السلام نے یہاں اترنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو طف کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کربلا کا نام سنتے ہی فرمایا، اللہم انا اعوذ بک من الکرب والبلا، بار الہ رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے، خدا کی قسم ہم یہیں سے قیامت کے دن زندہ کیے اور اٹھائے جائیں گے۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب خطبات و فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی مدینہ تک کربلا سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔